تو آپس میں محبت نہیں ہوتی تو باہر والے تماشا دیکھتے ہیں اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جو کافر جس کو اس کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، کس پہ اتری ہے، کس کی طرف سے اتری ہے، مسلمان ہو کر ہم ایک لائن قرآن کی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے. ہم نماز چھوڑتے ہیں، اس کے گستاخ میں اور آپ نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اور جیسے تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ سویڈن کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، اور اس طرح کے واقعات بہت عرصہ پہلے سے لوگ کر رہے ہیں. اس کی مین وجہ کیا ہے، آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. عموماً میں کرنٹ ایشوز پہ جو ہے وہ کبھی ویڈیوز بناتا نہیں ہوں، رینڈم اپنی ویڈیوز ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قرآن پاک کی حفاظت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن ہم لوگ اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، کن اعمال کو کر کے جو ہے ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے اعتبار سے اپنی جو خدمات سر انجام دے سکتے ہیں وہ کیا ہے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر غیر ایمان والوں کو پتہ ہے کہ مسلمان کو اگر کسی بھی چیز سے ہٹ کرنا ہے، کسی بھی چیز سے تنگ کرنا ہے، ان کو اکسانا ہے، تو وہ ان کو اب مال کے ذریعے سے نہیں اور کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ان کی جو مذہبی جو ان کی فیچرز ہیں، چیزیں ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے ان کا نعوذ باللہ مذاق اڑا کے جو ہے وہ ان کو تنگ کرنا ہے، اکسانا ہے. تو یہی کچھ جو ہے وہ اب لوگ کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ آتے رہیں گے، لیکن ہم لوگ اپنی ذات سے کیا کر سکتے ہیں، ہم نے وہ چیز تلاش کرنی ہے. اور ہم لوگ جو ہے وہ کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم نے وہ چیز تلاش کرنی ہے. دیکھیں، سویڈن کے اندر بھی مسلمان ہی رہتے ہیں، اور سویڈن بھی اللہ رب العزت نہیں بنایا ہے، وہ بھی جگہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جگہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو ہم کیسے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ وہی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے. دیکھیں، آج سے پہلے جو کچھ ہوا اور جتنا کچھ آگے ہو رہا ہے گستاخیوں کے اعتبار سے، تو جو کافر کر رہا ہے، جو غیر مسلم کر رہا ہے، ان سب کے اوپر جو ہماری نظر ہے، ان سب کے اوپر ہم سب لوگ جو ہیں وہ غصہ بھی ہیں، ہم خود شرمندہ بھی ہیں. لیکن اگر میں اور آپ جو ہیں وہ سب، یہ خالی دوسروں کے لیے نہیں بلکہ یہ میرے لیے بھی بات ہے، یہ باقی لوگوں کے لیے بات ہے، کہ ہم یہ دیکھیں اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے آفیسز کے اندر، اپنے دفتر کے اندر، کہ ہمارے آفس کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہیں، ہمارے محلے میں کتنے لوگ مسلمان ہیں. تو یہ تو ایک گستاخی ایک ملک کے ایک انسان نے کی ہے. ہمارے پاکستان کے اندر اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ روزانہ کے اعتبار سے کتنی گستاخیاں کرتے ہیں. یہ جو داڑھی ہے یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، تمام صحابہ نے رکھی. ہم سب سے پہلے اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں کہ وہ جو ذمہ داریاں، وہ جو اعمال مسلمان کے ذمہ ہیں، وہ جو کام مسلمان کے ذمہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، ان کے اندر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. اب جو فرائض ہیں یعنی سنتیں تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم سنتوں کو کتنا فالو کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں. سنتیں تو بہت دور کی بات ہیں، ہم فرائض کے اندر ہماری کتنی کوتاہی ہے. ہم یہ دیکھ لیں، عید کے اندر اتنے نمازی تھے کہ ساری مسجدیں فل ہونے کے باوجود، سڑکیں فل ہونے کے باوجود بھی کتنے لوگوں کی نماز اس وجہ سے رہ گئی کہ جگہ نہیں تھی. تو عام روٹین کے اندر کم سے کم مسجد تو پوری بھری ہوئی ہو. تو فرائض ہی جب ہم چھوڑیں گے تو کیا میں اور آپ جو ہے وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے، اللہ کے گستاخ نہیں ہیں؟ وہ تو جو غیر ایمان والا ہے اس کو تو دین کا علم نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں جانتا، وہ اللہ کے رسول کو نہیں جانتا، وہ ان اعمال کی طاقتوں کو، ان کتاب کی طاقتوں کو نہیں جانتا، تو اس کے اندر اہمیت ہی نہیں ہے، اس کا ایمان یقین ہی نہیں ہے. تو ہم نے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی، مسلمانوں کے گھر میں پلے بڑھے، اور بچپن سے جو ہے وہ قرآن کو دیکھ رہے ہیں، نماز کو دیکھ رہے ہیں، اور علماء کے واقعات سن رہے ہیں. علماء چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ یار
نماز پڑھو، سنتوں کے اوپر آ جاؤ، توبہ استغفار کرو، بے حیائی نہ کرو، ان سب چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو جب انہوں نے ہمیں منع کیا اور ہم باز نہیں آتے تو کیا غصاخ پہلے میں اور آپ نہیں ہیں؟ داڑھی کو روزانہ کٹواتے ہیں، اس کے غصاخ جو ہے وہ میں اور آپ نہیں ہیں؟ ہم نماز چھوڑتے ہیں، اس کے غصاخ میں اور آپ نہیں ہیں؟ ہم سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، میں اور آپ اس کے قصوروار نہیں ہیں؟ ہم روزانہ کے اعتبار سے داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم روزانہ کے اعتبار سے علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، چاہے وہ حق پہ ہوں چاہے وہ ناحق ہوں، ہم روزانہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم کیا ان کے گناہ گار نہیں ہیں؟ کیا ہم ان فرائض کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ فرائض کو پورا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو لوگ دین پہ چل رہے ہیں، جو لوگ دین پہ چلنے کی دعوت دے رہے ہیں، ہم لوگ ان کو مارتے ہیں، ہم لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو جس دن ہمارے مسلمان جو ہیں وہ 100% نمازی ہو جائیں گے، ہم بہت زیادہ عبادت گزار تو اگر نہیں بن سکتے لیکن ہم کم سے کم درجے میں فرائض کو تو پورا کر سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہر انسان جو ہے وہ آج جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ آج قرآن کی بے حرمتی ہونے کے اوپر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، بائیک آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آسان ہیں، ان سب چیزوں کا بائیک آؤٹ کرنا آسان ہے۔ تو ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جو کتاب جو ہے وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، جو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا ہمارے لیے جو باعث رحمت ہے اور ہمیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر یہ چاہے قرآن پڑھنا فرض ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کم سے کم درجے میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم عید مناتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم جب کہیں پر بھی ہمارے حق کی بات آتی ہے تو ہم شریعت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، جب ہمارے حق کی بات آتی ہے تو ہم شریعت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ شریعت نے میرا یہ حق دیا ہے، شریعت نے یہاں پر میرا یہ حقوق قائم کیے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جس قرآن کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی گئی ہے، اس کی کیوں کی گئی ہے؟ وہ اس وجہ سے کی گئی ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، تو دوسرے اس کی کیوں کریں گے؟ جب ایک گھر کے اندر جو ہے وہ آپس میں محبت نہیں ہوتی تو باہر والے تماشا دیکھتے ہیں اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آج یہی ہوا کہ ہم نے ان سنتوں کی، ان فرائض کی، ان احکامات کی حفاظت نہیں کی اور خود اپنی زندگی میں نہیں اس کو لے کر آئے، تو لوگ اس کی وہ جو کافر جس کو اس کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، کس پہ اتری ہے، کس کی طرف سے اتری ہے، وہ کیسے اس کو کریں گے جب ہم ہی کھول کر نہیں دیکھتے؟ سالوں سال گزر جاتے ہیں، ہم اس کو کھولتے نہیں ہیں، اور دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ مسلمان ہو کر ہم ایک لائن قرآن کی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے، تو ہم لوگ پھر کس چیز کا غم کریں؟ ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ یہ چیز ہوئی، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنی آپ کو ہمیں خود اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ میری وجہ سے ہوا، جو کچھ ہوا یہ میری وجہ سے ہوا۔ تو اس کے اوپر ہم سب جو ہیں وہ شرمندہ ہیں، اور ہم سب کو کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے، بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے اس چیز کی قدر نہیں کی، تو آج یہ دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر گائیں اس کا مقصد ہے دودھ دینا، وہ اگر دودھ نہیں دے گی اس کو کاٹ دیا جائے گا، کھا لیا جائے گا، بانٹ دیا جائے گا۔ مرغی اگر انڈا دینا چھوڑ دے گی تو اس کو کاٹ کر کھا لیا جائے گا، بانٹ دیا جائے گا، اور کیونکہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی۔ آج مسلمان جو ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹا تو لوگ آج ان کی عبادات کا، ان کی عبادت گاہوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی مساجد میں نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا، ان کو جو ہے وہ ان کی ان ساری چیزوں کے ساتھ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی وجہ سے ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اس فیس بک سے، اس سوشل میڈیا سے، ان ویڈیوز کے ذریعے سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان میسیجز کے ذریعے سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہم سب جو ہے مل کر اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب جو ہے ان سے بچے رہیں گے۔